ہو جاندہ ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ آپ ایک فتویٰ دیتا ہے اور وہ فتویٰ علامہ علوسی روح المعانی وچ نقل کیتا ہے. وہ فتویٰ کیے آپ فرمانے نے جتنی توڑی 12 امامہ وچوں کوئی امام توجہ نہ کرے نا ولایت دا نور نصیب نہیں ہوتا. یہ فتویٰ علامہ علوسی نقل فرمایا. پھر ایدی تفصیل ہے آپ فرما دینے کہ نبی پاک نے پیر علی نو قطب بھی بنایا تو قطب الاقطاب بھی بنایا. اونا حضرت امام حسن نو قطب بھی بنایا تو قطب الاقطاب بھی بنایا. اونا امام حسین نو قطب بھی بنایا قطب الاقطاب بھی بنایا. یہ سلسلہ حضرت امام حسن عسکری تک 11ویں امام تک قطب بھی تو قطب الاقطاب بھی لگے. فرمایا یہ کوئی قطب ہویا نا اس عرصے چ تو آپ دا غلام اسی بن نیابت بالاصل نہیں آپ دا غلام بن کے وہ قطب اسی. تو فرمایا آپ تو لے کے امام حسن عسکری تو سیدنا حضرت باب غوث پاک تک سلسلہ چلدا رہے. جیڑے کتب بندے رہے وہ ائمہ آل بیت دے غلام بندے رہے. جس دور آیا نا سیدنا غوث اعظم دا آپ نو اللہ کتب بھی بنایا تو قطب الاقطاب بھی بنایا. پھر آپ تو لے کے حضرت امام مہدی پاک تک جتنے کتب ہو سین آپ دے غلام ہو سین. فرمایا جیڑا قطب الاقطاب ہو سی وہ سید ہو سی غیر سید نہیں ہو. مڑے تو سوال ہویا ہے بھئی کتب تو ہو جانے تو قطب الاقطاب کیوں نہیں ہوندہ غیر سید. اس نے فرمایا پوری خدا دی خدایت از کناس جس خاندان نو اللہ پیدا کیتا ہے نا وہ صرف سید ہے. قطب الاقطاب دے منصب نو اے نبھا سکتے انہاں تو بنا اے کسے تو بنا. کون سمجھ آئیے گا. اور حضور غوث پاک آپ دے حکم نال تقدیر مبرم بھی ٹال جاندی ہے. کہ جڑیاں آئے گلنا ہیں نا نکیاں موٹیاں انہاں دی اٹھے نہ لینا ہی بے ادبی. آپ مادر زاد ولی ہیں حضرت شیخ صاحب لکھا آپ دے بابا جی دا نام حضرت ابو صالح موسیٰ بن جنگی دوست نانا جی دا نام حضرت عبداللہ سومائی اماں جی سیدہ فاطمہ. آپ دجلہ دے کنارے بیٹھے آئے حضرت ابو صالح تے دا روزہ رکھا ہویا 40 دن ہو گیا روزہ نہیں کھولا. سیب ہی آیا پانی اچ لڑدا لڑدا آپ دے پیراں دے نال لگ تے کھڑو رہے. آپ وہ سیب چاہیاں بھی اللہ دی طرفوں آیا ہے افطاری فرمائی. افطاری تو بعد خیال آیا ابو صالح سیب کہیں دا انہا مالک کونا ٹر پہ جدو پانی ہمدہ پیا اگے آئے باغ سیباں دا سیب ڈگ دے پہ
لڑتے پے ایتھوں گیا کہندا باغ ہے یہ حضرت عبداللہ سومعی دا گئے غریب نماز گناہ کر بیٹھا معافی منگن آیا معافی دیو کی کیتائی میں فلانی جگہ تے بیٹھا سوں تواڈے باغ دا سیب لڑدا لڑدا گیا ہے میں تے دا روزہ رکھا ہویا میں غائبی رزق سمجھ کے روزہ کھول لیا ہے ان دی معافی منگن آیا اب فرمایا 12 سال اس باغ دی رکھوالی کا اس تو بعد معافی دا سوچ سا 12 سال گزر گئے قریب نماز 12 سال ہو گئے اب فرمایا ہے کہ شرط معافی دینا یہ کی شرط ہے میں میری ایک بیٹی ہے اکھی تو انی کنا تو ڈوری ہے پیراں تو ڈونجی ہے ہتھاں تو منڈی ہے کنا تو ڈوری ہے او دے نال نکاح کرو تاں معافی سوچا خدمت کرنی ہے کرساں گناہ تو معاف ہوئے سیب تو بخشیوے ٹھیک ہے مینوں منظور ہے نکاح ہو گیا دسیجا آئے تو اڈا کمرہ ہے عشاء پڑھ کے آئے نا تو کمرے نو بڑے کی وین دین ایک ماہ جبی آسمان تو چاند دا ٹکڑا لتا کال نال نیمیاں نظراں بھجے پیچھے ابو سالے بھول گئے ہیں تیرا گھر تا نہیں چل پیچھے ہٹے مائی صاحب نے دامن پکڑ لیا حضور کدے جاندے نے تو اڈا ہی کمرہ ہے اکھی باندن فرمایا جیڑے اوصاف مینوں دسے گئے نے وہ اوصاف نہیں پائے جا رہے فرمایا بہ جاؤ میں تم سمجھاؤں میں اکھی تو انیاں جس تیزی میں بالغ ہویاں کسی غیر نو ویکھے کنا تو ڈوریاں جس تیزی بالغ ہویاں غیر دی آواز میرے کان میں چاہی اللہ دا شکر کیتا اللہ پتر دیتا مادر زاد آپ ولی مادر زاد ہیں حضرت شیخ صاحب لکھا ہے آپ آدیاں سہیلیاں ناڑ اس باغ تشریف لے آئیاں جن دی 12 سال حضرت ابو صالح رکھوالی کی تھی ماما بیکھاں تا سے ہی 12 سال اچ رنگ کی چڑھائے ڈالی ڈالی چو اللہ دی آواز آن دی آیا درویش کا بانا کھجور دا انگور دا گچھا لٹکا کھڑا غلام عرض کیتا اے گچھا توڑو ساریاں ناڑ دیاں مائیاں کھاسن آپ ہی ہاتھ لمبا کیتا اس گچھے دے وچ بٹھواں وچ اس ہاتھ لمبا ہو گیا بابے غوث پاک نے پیٹ بیٹھا ویکھا جے میری ماں نو اج بٹھواں لڑ گیا مینوں غوث کون سچ پر ہن غوث غور کرو پیٹ وچ بیٹھا بچہ کر کی سکدا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکنے غوث جتھے بیٹھا ہوئے غوث ہندا آپ ہی ہاتھ چایا اما جی دے دل نو پکڑ لیا یا پکڑا ڈگ پہ گچھا اللہ ہیڈا بٹھواں اٹھ جا پیا نالیاں مائیاں شکر کرو سرکار اللہ نے بچا لیا گل گئی ہی ہو گئی آپ دی ولادت شریف کو بعد چھوٹے جی سگر سنیے آپ بیٹھے انتی اماں جی پیار نالائی تھپکی لائی
آپ ہی منہ بنا تے فرمایا اماں باغ والا بدلہ اج لے گئے بچہ کیڑے باغ اماں جس نے انگور توڑن لگی ڈگی آئیوں تو نہیں ڈگی آئیوں میں ڈھایا ایتی چوٹ لگی ہے یہ تھی مینوں لائی ایڈا مادر زاد ولیے جندہ نا غوث اور آپ دی سخاوت دے تذکرے ایک سائل آیا اس آتے عرض کی تھی غریب نواز بھکھاں مہربانی کرو درویشان دا رنگ عجیب ہوندہ ہے یہ بچ ہتھ مارا یہ پھٹا پرانا رومال آہور شے کو نہیں آئی آپ رومال کڈا فرمائے قسمت چنگی اس پکڑ لیا تے خیال میں تا پیسے لمن آیا یہ رومال میں دا کی کرساں پھٹا پرانا ہٹ پیا چپ کرتے نمانا منہ بغداد دی گڑی چلگن لگا نا ایک شیٹ اٹھی جاد بھائیتے آیا سکا میاں کدوں پہ آمنا ہے لیکن بابے غوث پاک کڑ گیا کمیں بکھا سے منگن گیا اور نہ کی دیتا ہے نہ کہ پھٹو یا رومال دیتا ہے اکین بیچنا ہے وہ سکھا انو کون لے سی فرمایا انو لے تا شکدہ کو نہیں گئی پر یہ مہربانی کری نا کہ تو مینو دیویں تا 60,000 دینار دینا وہ چور سندا پیا سکھا جی آئے پرانے رومال دی آئے حالت ہے تے جی میں بابے دی ایشکن لالم آ بڑا بابا نماز پہ پڑھتا ایشکن لا لئی پیشاں ویکھے دا اندر ویکھے دا گیا وے اتن توڑی آپ سلام پھیرن آرے ہو گئے اس ایشکن ٹنگی جد کاننا سوزی صفن بڑھ گیا آپ موڑ نفر نہیں پڑھے اس موڑوں میں کیتا تری باری موڑوں میں تری باری صفن بڑھا نا تو صفن دی دھوڑ پئی چہرے قسمت بدل بارو بوا کھڑکا حضور سلام پھیرا کون ہے جی میں خجراں کہ میں آیا ہے فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تو کتب دی لوڑے فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے کتب دی لوڑے آپ فرمایا رات ہے ہون رو میرے کوڑ تے وڈر کو تلاش کر دے ساں انہاں کہا جی راتی علاقہ غرق ہو گیا تو ذمہ وار کون پتہ چلے آج علاقے بستے پہن تک کتبان دے سہتے بستے پہن جسے تری باری انہاں اشرار کیتا نا تو سڑا فرمایا جا صفحج پی آئی چاہ کر لے انہاں جسے چھکا نا تو کہ نہیں جی میں چور ہاں میں کتب نہیں ہاں آپ فرمایا کمڑے آ چور ادو ایوں جو تو بغداد دیا گڑیاں چاہیوں جسے میرے پیر دے بوئے تے آئے ان چور نہیں ان کتب ہیں ایڈا فیضان ہے سیدنا غوث اعظم اور سارا یہ میں نہر ابدی پئی ہے نا فیض دی توڑ قبول لے آئی کس ہے دوں اے اندازہ ہی نہیں ہویا دیوان صاحب کس ہے دوں نہیں سن ایڈیاں پاورانا شاید ظاہر ہر کوئی ہو جاندہ ہے پر صبر نال گھٹ بھر لینا یہ کسے کسے
تے تکڑا کیڈا پاک پتن شریف گئے ستے پہ آئے خواب اچ بابا صاحب آئے آپ فرمایا دیوان صاحب میں تو انو پوتر دے منایا اٹھی جے